السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جب سے زمین پر آدم اور شیطان دونوں کا نزول ہوا اور ایک ساتھ ہوا، جب سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک زمین پر ہمیشہ دو طاقتیں کار فرما رہیں گی۔ ایک طاقت حق، دین حق کی طاقت، اور دوسری طاقت باطل، شیطان کی طاقت۔ یہ دو طاقتیں اس کائنات کی فطرت میں داخل ہیں اور یہ طاقتیں رہیں گی۔ علامہ اقبال نے اس کو ایک شعر میں اس طرح فرمایا ہے: ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ چراغ مصطفی محمدی چراغ یعنی حق، شرار بولہبی یعنی ابو لہب کی چنگاری یعنی باطل۔ ازل سے تا امروز یعنی شروع سے، جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے، جب سے لے کے آج تک ستیزہ کار یعنی آپس میں سٹرگل کر رہے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ جب یہ دو طاقتیں زمین پر ہیں تو یہ دو طاقتیں خاموش اپنی اپنی زندگی میں مگن نہیں ہیں۔ یہ دو طاقتوں کے درمیان سٹرگل، پنجہ آزمائی چلتی ہی رہے گی۔ اگر کسی وجہ سے چراغ مصطفی کی لو دھیمی پڑ گئی، اس کی لو کمزور ہو گئی، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے سے یا انبیاء کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے سے اس لو کو بڑھاتے ہیں، اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اور جب چراغ مصطفی کی روشنی بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ جو سٹرگل ہے، یہ پنجہ آزمائی ہے، باطل سے لوہا لینے کا کام اور شدید ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کھا پی کے زندگی گزار کے چلے جائیں، وہ اس دنیا کی کائنات کی فطرت سے ناواقف ہیں۔ دنیا میں بھی خسارہ اٹھائیں گے اور قیامت میں بھی خسارہ اٹھائیں گے۔ آدم سے لے کے قیامت تک یہ دو طاقتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں اور ایک دوسرے کو کمزور بتانے کی فکر میں لگی ہوئی ہے۔ اگر مسلمان خاموش بیٹھ جائیں تو شیطان کی طاقت غالب آ جائے گی، اور جب مسلمان چراغ مصطفی کی لو کو بڑھائیں گے، اس کی روشنی کو بڑھائیں گے، تو شیطان کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، آپ ہر نبی کے دور میں دیکھیں، جب کبھی بھی نبی آئے
اور نبی کی زندگی میں یہ سٹرگل بہت ہی شدید اور بہت ہی اونچے پیمانے پہ پہنچا، حق اور باطل کا سٹرگل۔ اور نبی کے گزر جانے کے بعد نبی نے جس امت کو زمین پہ چھوڑا، جب تک وہ امت اپنے نبی کی تمام تر باتوں پر چلتی رہی، یہ سٹرگل چلتا رہا، یہاں تک کہ شیطان کمزور سے کمزور ہوتا رہا۔ لیکن جس گھڑی نبی کی باتوں کو امت نے بھلا دیا اور اپنی زندگی میں مگن رہی، تو پھر شیطانی طاقت میں اضافہ ہوا اور دیکھتے دیکھتے شیطانی طاقت چھا گئی۔ زمین پر حق کی طاقت اللہ کی طاقت ہے، اور اس کو بنائے رکھنے کا کام آج کے زمانے میں امت مسلمہ کا ہے، اس لیے کہ اس امت کو اللہ اور اس کے رسول نے زمین پہ برپا کیا ہے۔ کسی اور نے یا کسی فلسفی نے یا کسی مورخ نے یا کسی صوفی نے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ کہے کہ یہ میری امت ہے، اور یہ اس چراغ حق کی نگہبانی کرنے والی امت ہے، اس کی لو کو، اس کی روشنی کو کمزور ہونے سے بچانے والی امت ہے، یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو زمین پہ رکھا۔ اب تاریخ کی شروعات میں یہ روشنی بڑی تیز رہی، شیطان نے پناہ مانگی، لیکن آہستہ آہستہ امت مسلمہ نے ان تعلیمات کو بھلا دیا۔ جیسے جیسے یہ چراغ کی روشنی کم ہوتی رہی، شیطان کی طاقت بڑھتی رہی، اور اس وقت عالم یہ ہے کہ تمام دنیا پر شیطان کی حکمرانی ہے، اور اللہ کی شمع کی روشنی چند مسجدوں اور خانقاہوں اور چند اجتماعات کی حد تک محدود ہے۔ اس سے آگے آپ کو اللہ کی روشنی نہیں دکھائی دے گی۔ منڈیوں میں شیطان کی طاقت بول رہی ہے، بازاروں میں اللہ کی روشنی کمزور پڑ چکی ہے، ایوانوں میں اللہ کی روشنی کسی کونے میں بھی نہیں جل رہی ہے، ہر طرف اللہ کی یہ روشنی کمزور سے کمزور ہے۔ اس کے نگہبان کروڑوں کی تعداد میں ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن وہ بس اس بات میں مطمئن ہے کہ مسجد میں اللہ کی روشنی ہے، بس کافی ہے، مسجد کے باہر اس کی روشنی نہ ہو، ہمیں اس کی کوئی فکر کی بات نہیں۔ ہماری زندگی بہتر ہو، ہمارا گھر بہتر چلتا رہے، ایک اچھی گاڑی مجھے مہیا ہو، ایک سٹینڈرڈ آف لیونگ مجھے مل جائے، یہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس فکر کا فائدہ شیطان نے اٹھایا اور ساری دنیا میں اپنے ٹینٹیکلز کو اور اپنی قوت کو پھیلا دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں آج ہم کو شیطانی طاقت دکھائی دے گی۔ اس کے باوجود اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو پیدا کیا، اپنی قلت کے باوجود، اپنی کمزوریوں کے باوجود یا اپنی کم تعداد کے باوجود وہ شیطان سے لوہا لیتے ہی رہتے ہیں، نتیجے کے طور پر مختلف قسم کے مشکلات سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ اس بنیاد پہ کہ اللہ تعالیٰ کی تمانیتیں وہ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمانیت ہے ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت امت مسلمہ کا کثیر تعداد سواد اعظم ان کی تائید نہیں کرتا، قلیل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی نصرت کی بنیاد پر وہ ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں۔ چراغ مصطفی کی روشنی کو بڑھانے کے لیے اگر اس کو بجھانے کے لیے کوئی ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو آگے بڑھ کے اس ہاتھ کو توڑ دینے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہ آج ساری دنیا میں بہت کم تعداد میں مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، اور ان کی تائید و نصرت اللہ تعالیٰ کرتے رہتا ہے، اور جب ان کی تائید و نصرت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی طاقتوں کو ان کے سامنے سر نگو کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت گرامی
میں چاہوں گا کہ آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے وہ باتیں آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی یا اللہ تعالیٰ کے چراغ کی روشنی، دین حق کی فطرت کیا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھ دوں. ہم اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس لیے کہ آج سائنٹیفک دنیا ہے، آج ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، آج طاقتور قومیں ہیں، ان کے مقابلے میں جب یہ باتیں آتی ہیں تو ذہن قبول نہیں کرتا ہے. ارے ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن وہی بات صحیح ہے جو قرآن کریم سے نکل کر باہر آتی ہے اور دلوں کو اطمینان دیتی ہے کہ یہی بات سچی ہے، دنیا کی ہر بات غلط ہے. دنیا کی طاقتیں کتنی ہی عظیم و شان ترقی کر لیں، ساری دنیا کو اپنے چنگل میں پھانس لیں، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہی بات سچ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے. حق کی بات یا حق کے ماننے والے کتنے ہی قلیل تعداد میں کیوں نہ ہو، یا حق کا اظہار کرنے والے سواد اعظم میں رہنے کے باوجود صحیح حق یا اس کو غالب کرنے کی جو قوتیں طاقتیں ان کا ساتھ نہ دے رہے ہوں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگ دنیا میں میرے چراغ کو، میری روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن بجھا نہیں سکتے ہیں. میرے ماننے والے زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ زمین میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن میری روشنی کو پھیلانے کی فکر نہیں کرتے. کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنے نور کو پھیلا کے رہوں گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. سورہ صف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی بات کو سورہ توبہ میں ایک اور انداز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. دو آیتوں کا تقریباً معنی ایک ہیں، لیکن سورہ توبہ میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَابَ اللَّهُ، اس میں شدت ہے. معنی یہ ہے کہ جہاں سورہ صف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ یریدون، چاہتے ہیں وہ لوگ، دنیا کی طاقتیں چاہتے ہیں. The powers supposed to be in the world, they like, they want، وہ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. بجھانے کے لیے بہت بڑی ٹیکنالوجی نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بافواہہم، اپنی منہ کی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. منہ کی پھوکیں، دنیا کی اتنی زبردست ٹیکنالوجی کا استعمال ہو، کتنی شدید قسم کی سازشیں رچی جائیں، بڑے بڑے پلان بنائے جائیں اور کروڑوں ڈالر خرچ کیے جائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک اس کی حیثیت سے منہ کی پھوکوں کی ہے. بلینز آف ڈالر میرے مد مقابل جو قوتیں ہیں وہ خرچ کر رہی ہیں، لیکن میرے نزدیک بافواہہم، میرے نور کو بجھانا اور اس بجھانے کے لیے اتنے تمام پروگرام کے نقشے میں رنگ بھرنا، یہ صرف منہ کی پھوکوں کے سوا میرے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھوکوں سے میری روشنی کو، اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تکمیل کر کے رہے گا، اپنے نظام کو غالب کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، ایسٹ سے ویسٹ تک جتنے کافر انہیں ہیں، جو کافر بستے ہیں، ان کو یہ بات کتنا ہی ناگوار گزرے، نیور مائنڈ، میں اس کی فکر نہیں کروں گا، میں تو اپنے نور کو پھیلا کے ہی رہوں گا. یہ تمام اللہ کے ماننے والوں کے لیے یہ اطمینان قلب کی بات ہے کہ جس پیغام پہ وہ چل رہے ہیں اس کی فطرت، اس کا نیچر یہ ہے کہ وہ رکنے والا نہیں ہے، وہ پھیل کے رہنے والا ہے. جب کوئی آدمی، جب کوئی جماعت اس نور کو لے کے آگے بڑھتی ہے، اللہ کی نصرتیں اس کے قدم چومتی ہیں، یہاں تک کہ وہ نور غالب آ کے رہتا ہے اور شیطان کی طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں. سورہ توبہ میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی،
اس کے معنوں میں شدت ہے. وَيَأْبَى اللَّهُ أَن يُتِمَّ نُورَهُ, اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کامل کیے بغیر نہیں مانے گا. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں. وہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا, اور یہاں مانے گا کہ مانے گا ہی نہیں یہاں تک کہ پورا نور غالب نہ آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عرض کرتے ہیں. آج جو دنیا میں جو حق و باطل کی کشمکش چل رہی ہے اور ستیزہ کاری چل رہی ہے, چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی کی جو کشمکش چل رہی ہے, اس میں وہی ہوگا واللہ متم نوری, اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا. یہ اس کی سرشت میں ہے, اس کے اللہ کے پیغام کے نیچر میں ہے. اللہ کے نور میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ وہ کمزور ہوگا نہیں, وہ تو پھیل کے ہی رہے گا. صرف کچھ لوگ اٹھیں اور سٹرگل کریں اور لوہا لینے کی کوشش کریں باطل سے, وہ چندی کیوں نہ ہو, مٹھی بھری کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کر کے رہے گا. حضرت گرامی, حق و باطل کی جو مثال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پہ بیان کرتے ہیں, اس سے بات اور کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کا پیغام جو حق ہے اس کی صفت کیا ہے, اس کا نیچر کیا ہے, اور اس کی سرشت میں کیا بات چھپی ہوئی ہے. یہ بات کھل کر آ جائے گی. بارش کا موسم ہے, اللہ تعالیٰ بارش کی مثال دے رہے ہیں. انزل من السماء ماء فصالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. آسمان سے لگاتار بارش ہوئی. جو ہی بارش ہوئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوٹے نالے, بڑی ندیاں اور بڑے بڑے دریا اپنی اپنی قدرت کے حساب سے, اپنے اپنے ظرف کے حساب سے بہنے لگے. چھوٹے نالے بہنے لگے, بڑی دریائیں بھی اپنے اپنے حساب سے بہنے لگیں. گوداوری, کرشنا جیسی دریاؤں میں طغیانی بھی آ جاتی ہے. چھوٹی سے لے کے درمیانی سے لے کے بڑی تک, ایک آبجو سے لے کے بڑی دریا تک اپنے اپنے ظرف کے حساب سے بہنے لگی. کس لیے ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی. اس کے بعد جب اور بارش ہوئی, پانی اونچا اٹھا, اور پانی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیلاب آ گیا. فاحتمل السیل زبدا رابیا, جب پانی میں بے انتہا ہیجان ہو گیا, جو پانی کا کامنے سے ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا, اور موجیں وغیرہ جب آ جاتی ہیں اوپری سطح پہ, تو ہوتا یہ ہے کہ اوپری سطح پہ ایک جھاگ جمع ہو جاتا ہے, اور بہت زیادہ جھاگ پانی کے, بارش کے پانی کے اوپر جمع ہو جاتا ہے. تو یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ بارش ہوئی, ندی نالے بہنے لگے, جب اور بارش ہوئی تو سیلاب آ گیا, جب سیلاب آ گیا تو پانی کے اندر ہیجان پیدا ہو گیا, پانی کے اندر ہیجان پیدا ہونے سے پانی کی اوپری سطح پہ جھاگ جمع ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کے دور میں جبکہ میٹلرجی بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے, آج یہ آیت سمجھنے میں اور آسانی ہوگی. وَيُوقِدُونَ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. تم جو میٹلز کو گرم کر کے پگھلاتے ہو, مِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ, نار یعنی آگ پر جن میٹلز کو تم گرم کرتے ہو, گرم کرنے کے بعد وہ مالٹن سٹیٹ میں آ جاتی ہے. وہ پورے کے پورے میٹلز کیا ہوتے ہیں, میلٹ ہو جاتے ہیں. میلٹ ہو کے مالٹن سٹیٹ میں جب آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی تم اپنی نگاہوں سے مالٹن سٹیٹ میں اپنے میٹلز کو دیکھو, اس کے اوپر بھی ایک جھاگ جمع ہو جاتا ہے. زبدم مثلہ, جیسے پانی کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے, ویسے ہی مالٹن سٹیٹ میں پگھلی ہوئی دھات کے اوپری سطح پہ بھی کیا ہوتا ہے, جھاگ جمع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ. اس طرح انسانوں اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال تمہارے سامنے پیش کرتا ہے. وہ جو مالٹن سٹیٹ میں جو آپ کا میٹل ہے وہ حق ہے, اور جو اوپر کا
جو جھاگ ہے وہ باطل ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حق کی کیا صفت ہے اور باطل کی کیا صفت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جھاگ ہوتا ہے وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے. تھوڑا سا ہوا آ جائے یا کوئی اور اگر فین تیزی سے لگا دیں, ایگزاسٹ فین, وہ جھاگ اڑ کے چلا جاتا ہے. فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ, جو چیز لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, وہ زمین میں رک جاتی ہے. حق انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے, وہ کتنا ہی کمزور صحیح بظاہر, لیکن انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. وہ اس کی سرشت, اس کی فطرت, اس کا نیچر یہ ہے کہ وہ زمین پہ رک جاتی ہے. بظاہر باطل کتنا ہی اسٹرانگ لگے, اپنے سرویلنس سیٹلائٹس کے ساتھ ساری دنیا کو اپنے چنگل میں لے لے, اپنے راکٹس کے ذریعے سے لوگوں کو دھمکائے, اپنی طاقتوں نیوکلیئر آرسنلز کے سامنے لوگوں کے سروں کو جھکانے کی کوشش کرے, لیکن وہ باطل ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہماری نگاہ میں وہ صرف اور صرف ایک جھاگ کی طرح ہے. ایک اچھا سا ایگزاسٹ فین, خدائی ایگزاسٹ فین لگ جائے گا, یہ پورے کا پورا جھاگ اڑ کے چلا جائے گا. مٹھی پر لوگ ہی کیوں نہ صحیح اگر حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, وہ زمین میں رک جاتے ہیں اور جھاگ اڑ کے چلا جاتا ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال. انسانوں, مشرق سے مغرب تک, جاپان سے امریکہ تک پھیلے ہوئے انسانوں, غور کرو. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے حق و باطل کی مثال کو پیش کرتا ہے. یہ مثال ہے, اور مسلمانوں کے لیے اس میں عبرت یہ ہے کہ اتنی زبردست حق کی تم تائید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا میں رکھا ہے. کھائے پیے گزر گئے کی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ آؤ حق کی تاکید کرو, آؤ حق کی تائید اور نصرت کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دو. کھانا پینا, دنیا سے گزرنا, یہ تو چوپاؤں کا کام ہے. تم میری فوج ہو زمین پر, تم نے میرے لیے زمین پر زندگی گزارنے کا مجھ سے عہد کیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حیثیت میں تم کیا کر رہے ہو؟ سوچو, حق کے پاس بانو, حق کے پاس دارو. کس عظیم الشان حق کے تم نگہبان ہو, اور تم اپنی زندگیوں کو کہاں کھپا رہے ہو. یہ مثال چیخ چیخ کے بول رہی ہے, کھاؤ پیو چل دیو, یہ نہ کرو مسلمانوں. آؤ اللہ کے اس نور کی پاسبانی کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دو. بظاہر یہ لگتا ہے کہ بڑے بڑے لیبارٹریز ہیں, آسمانوں پہ حکومت ہے, ویوز پورے کنٹرول میں موجود ہیں, معمولی ایک فون کرو تو وہ ریکارڈ ہو سکتا ہے, اور پوری دنیا سرویلنس سیٹلائٹس کے ذریعے سے نیوکلیئر آرسنلز موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اٹس نتھنگ, یہ ایک آن کے محتاج ہیں پورے کے پورے. سینکڑوں سال تم نے کوشش کی اتنی زبردست لیبارٹریز کو بنانے کے لیے, اتنے آرسنلز کو جمع کرنے کے لیے تم نے سینکڑوں سال لگا دیے, لیکن ہمارے نزدیک تمہارا معاملہ یہ ہے کہ ایک دن میں ایک ایسی ہوا ہم بھیج دیں گے کہ تمہاری سینکڑوں سالوں کی کوششیں راکھ کے ڈھیر کی طرح اڑ جائیں گی. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں, مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم. جو لوگ اللہ سے کفر کرتے ہیں, اللہ کا انکار کرتے ہیں, اللہ کے پیغام کو دبانے کے لیے اپنے لیل و نہار کو لگا دیتے ہیں, کہیں دنیا کے کسی خطے میں بھی لا الہ الا اللہ کی آواز کو ناگوار محسوس کرتے ہیں, ایسے کافر ان کے اعمالہم, ان کے اعمال, اس کی مثال کیسی ہے؟ کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم آصف. ان کے اعمال جو کہ سینکڑوں سالوں پر محیط ہیں, لیبارٹریز میں کام چلا ہے, رات دن ایک کر دیا ہے, تمہاری ڈپلومیسی کی
جال میں ساری دنیا پھنسی ہوئی ہے اور سینکڑوں سالوں سے ڈپلومیسی چل رہی ہے، لیکن اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف، ایک اس کی مثال تمہارے اعمال کی جو سینکڑوں سالوں پر محیط ہے، اس کی مثال ایسی ہے ایک راکھ کا ڈھیر، رماد یعنی راکھ کے ڈھیر کو اس کے سامنے کال لگ گیا تو وہ مثال دیے بولے ایسا راکھ کے ویسا ہے، راکھ کے ویسا کرمادی نشتدت بہ الريح، راکھ کا ڈھیر اڑ گیا، تتر بتر ہو گیا کہ اگر آپ راکھ کے ڈھیر کو دیکھنا چاہے دیکھ نہیں سکتے۔ کب؟ فی یوم عاصف، ایک ایسا دن ایک طوفانی ہوا آئی اور راکھ کا ڈھیر اڑ گیا اور اس کے تنکوں کو بھی تم ڈھونڈنا چاہو تو ڈھونڈ نہیں سکتے۔ کافروں کی سینکڑوں سالہ کوششیں ہمارے نزدیک ایک دن کی ہوا کے برابر ہیں۔ میں میرے دل کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کسی مورخ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، پورے یقین کے ساتھ اس کو سنیے، یہ اللہ کا کلام ہے جو آسمان سے نازل ہوا، ہمارے اور آپ کے نبی کے دل پہ نازل ہوا اور دنیا کی قسمت کو بدلنے کے لیے نازل ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ سینکڑوں سالہ تاریخ ایک دن کی ہوا میں راکھ کا ڈھیر جس طرح اڑ جاتا ہے ویسے اڑ جاتی ہے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس سے ذرا فائدہ انہیں حاصل نہیں ہوا، رتی برابر فائدہ۔ لا یقدرون، کوئی قدرت حاصل نہیں ہوئی، مما کسبوا، سینکڑوں سالوں سے انہوں نے صبح شام جو محنت کی، علی شیء، ذری رتی برابر چیز کا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ تو بہت دور کی گمراہی ہے یارو، سنو سمجھو، سینکڑوں سال کی کوششیں حق کو دبانے کے لیے، ملینز اینڈ بلینز آف ڈالر کے بجٹس صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، دنیا کا ہر چینل اس بات کا تہیہ کر کے کروڑوں ڈالر خرچ کر رہا ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، دنیا کی ہر ایجنسی کوشش کر رہی ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، یہ تمام کوششیں بس محتاج ہیں، رہین ملت ہیں ایک دن کی طوفانی ہوا کی۔ وہ حق کی طوفانی ہوا آ جائے گی اور باطل فرار ہو جائے گا، دیکھتے دیکھتے حق کا بول بالا ہو جائے گا۔ یہ ایمان ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں، زندگی میں گزار لو، بچے کی اچھی شادی کر لو، اس کو کچھ پڑھا لو، بیٹا کچھ پیسے دے دو، تمہارے مستقبل کے لیے 4 پلاٹاں بنا کے بھیجتا ہوں، اس کے سوا ہماری زندگیاں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ مایوسی کی زندگی کا نتیجہ ہے، اس کے سوا اور کیا ہے بتاؤ؟ ہم میں سے ہر بولنے والا سننے والے تمام مایوس، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نو یہ نہیں ہے میرا چراغ جس کی روشنی ساری دنیا میں پھیل کر رہے گی، اور جتنے مخالفین کوششیں کر رہے ہیں میری نگاہ میں راکھ کا ڈھیر ہے، یقین کرو یقین کرو۔ ہم بول رہے کہ نہیں، ٹی وی جو نیوز دے رہا وہ پکی نیوز ہے، اخبار میں جو نیوز آتی ہے وہی ہمارے لیے پکی ہے، قرآن بس ہم ایک مرنے والے کے قریب پڑھیں گے، بخش دیں گے، اس سے زیادہ ایسی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عظیم الشان اخبار جو عرش سے رسول اللہ کے دل تک پہنچا، اس کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں، بس ہم زیر زبر کی پریکٹس کریں گے اور کچھ فائدہ اٹھا لیں گے نوکریوں کا اور کچھ چلے جائیں گے۔ حضرات گرامی، دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کے اس رویے کے باوجود ہم ہی میں سے کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے ان آیتوں پہ یقین کیا، دین اسلام کو غالب ہونا ہے، اللہ کے چراغ کی روشنی کو بڑھانا ہے، باطل سسٹم کو ختم کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سسٹم کو غالب کرنا ہے۔ 1914 کے آس پاس مصر کے علاقے میں، جو کہ
اسلامی ممالک میں سب سے اہمیت کا حامل رہتا ہے، جس کی آبادی تقریباً 95 سے لے کے 100% تک مسلم آبادی، لیکن وہاں مسلمانوں کا عالم یہ تھا، مختلف قسم کی سازشوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو دنیا پرست بنا دیا گیا تھا۔ وہ نوجوان جو چراغ مصطفی کے نگہبان تھے، وہ فحش کے اڈوں پہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک شخص اٹھا، حسن البنا، اس نے دیکھا کہ مولوی لوگ اچھی بات تو کر رہے ہیں، مساجد میں برائی کو برائی بتا رہے ہیں، لوگوں کو دعوت تو دے رہے ہیں، لیکن محلے میں، معاشرے میں ان کو جوڑ کر ان کے اندر اچھائیاں پیدا کرنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ حسن البنا اٹھے، اخوان المسلمون انہوں نے قائم کی، ایک ایک نوجوان تک پہنچے، دربار مصطفی کے، اے نوجوان کہاں ہو تم؟ اللہ کے چراغ کے نگہبان، کہاں زندگی گزر رہی ہے تمہاری؟ اٹھو اٹھو، یہ فحش کے اڈے ہیں، نکل آؤ، آؤ جڑ جاؤ، دنیا میں کچھ تبدیلی لا کے دیکھیں گے، آؤ۔ روایتوں میں آتا ہے، آج جیسے ہمارے اکثر نوجوان ہیں اس سے زیادہ بری حالت ہے۔ حسن البنا فحاشی کے اڈوں پہ جاتے، ماچس کی ایک تھیلی ان کے اوپر پھینک دیتے، لوگ ارے کیا مجنون ہیں، دیوانے، جل جائیں گے، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ نوجوان بھی پھر جاتے۔ پوری سنجیدگی کے ساتھ حسن البنا ان سے کہتے، میرے جگر کے ٹکڑوں، معمولی آگ سے ڈر گئے، ایک تیلی کی آگ سے ڈر گئے، کیا وہ دوزخ کی آگ ڈرا نہیں رہی ہے تم کو؟ یہ کیا دوئی ہے، یہ کیا ڈویل سٹینڈرڈ ہے کہ معمولی تیلی سے تو ڈرتے ہو، اللہ نے جو آگ دہکائی اپنے نافرمانوں سے، اس سے نہیں ڈرتے ہو؟ ایک ایک اڈے پہ جاتے، نوجوانوں کو اپیل کرتے، محلے میں جاتے، نوجوانوں کو اپیل کرتے، لوگوں کو اپیل کرتے، بڑے بڑے دانشوروں کو اپیل کرتے۔ دیکھتے دیکھتے مصر میں ایک لہر آ گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 5-10 سال کے اندر پورے مصر میں مسلمانوں کے اندر انقلاب آ گیا۔ نوجوانوں نے توبہ کی فحاشی کے اڈوں سے، عورتوں نے اپنے لباسوں کو درست کیا، اور سب کے ذہن میں یہ بات کہ ہم کو اللہ کے لیے زمین پہ جینا ہے۔ بڑے بڑے دانشور آئے، ایک بہترین فکری پلیٹ فارم کو جمع کیا۔ سید قطب آئے، محمد قطب آئے، بہترین کتابیں لکھی، کمیونزم کا مقابلہ کیا اپنے قلم کے ذریعے سے، کیپٹلزم کا مقابلہ کیا۔ آج دنیا میں تمام ازم جو چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، صرف 2 ہستیوں کی وجہ سے، بر صغیر ہند و پاک سے مولانا سید ابو العلا مودودی اور مصر کے سید قطب، یہ دونوں نے ایسی کتابیں لکھی، ورنہ ہمارے پہلے علماء حدیث اور تفسیر ان میں تو بہت تحقیقی کام کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن موجودہ جو افکار آ رہے ہیں ان کے مقابلے میں اسلام کمزور ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ نئی نسلیں ان افکار کی طرف کھینچتی چلی جا رہی ہیں، ان افکار کا تجزیہ کر کے اس کے مقابلے میں اسلام کو رکھ کے اسلام کو غالب بتا کر لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا، یہ کام ابو العلا مودودی نے کیا اور سید قطب نے کیا۔ دیکھتے دیکھتے فکری سطح پہ باطل ہار گیا اور نوجوانوں کی کثیر تعداد آ گئی۔ اس بات کے مقابلے میں جو طاغوت تھا وہ برداشت نہیں کر سکا، اخوان المسلمین کو بین کر دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں بند کر دیا گیا، اور ایسا جیل کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ایک کمرے میں جس میں 5 آدمیوں کا رہنا مشکل ہے، ایسے کمروں میں ان امیجنیبل 40 آدمیوں کو بند کر دیا گیا۔ کوئی کھڑکی نہیں، جب پیاس کی شدت ہوتی، پانی کی آوازیں آتی
تو ملٹری کہتی کہ پیاس لگ رہی ہے، پیو، پیشاب کیا جاتا، پانی پی۔ ایسی ایسی داستانیں ہیں کہ بغیر آنکھوں میں آنسو کوئی آدمی پڑھ نہیں سکتا۔ اخوان المسلمون نے اسلام کے لیے، اسلامی نظام کے لیے وہ قربانیاں دیں کہ صحابہ کی زندگی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک وقت گزرتا گیا، حسن البنا کو شہید کیا گیا، رات کے وقت ان کے سر میں گولی لگائی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی اخوان المسلمون کی طاقت کمزور نہیں ہوئی۔ وہ شہید ہو گئے حسن البنا، اور ان کی نماز جنازہ بین ہونے کی وجہ سے اور ہر طرف ایمرجنسی کے حالات کی وجہ سے ان کی نماز جنازہ کے لیے صرف ان کی بیٹیاں اور بیوی نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور صرف 4 آدمی، جس میں عورتیں 3 ایک اور مرد، وہ 4 لے آ کے انہیں دفنائے۔ کبھی سوچ سکتے ہیں اتنی عظیم الشان شخصیت کو نماز جنازہ صرف 4 آدمی میں، جس میں 3 عورتیں اور ایک مرد۔ جمال عبد الناصر کی شدائد کا دور، انوار السادات کی شدائد کا دور، حسنی مبارک کی شدائد کا دور، ان امیجنیبل۔ کچھ لوگ ان شدائد سے ڈر کے ویسٹ کی طرف چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے، امریکہ چلے گئے، اور کچھ لوگوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی اخوان المسلمون سے، لیکن جو جیالے تھے مصر میں ٹھہرے رہے۔ جئیں گے تو اللہ کی خاطر، مریں گے تو اللہ کی خاطر۔ اس میں سے ایک زینب غزالی ہے، ایک خاتون، ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں، ایمان تازہ کر لیجئے۔ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، الٹا لٹکا دیا گیا، اور ایک طاقتور پہلوان کے ہاتھ میں ہنٹر دیا گیا، اور وہ پہلوان بہت دور سے دوڑتا ہوا آتا، پوری طاقت سے ہنٹر سے زینب غزالی کو مارتا۔ سوچ سکتے ہیں اس موقع پہ زینب غزالی کے منہ سے کیا نکلا؟ اے زینب، پھر بھی تو سمیہ سے آگے نہیں۔ سمیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ جن کو ابو جہل نے ہلاک کیا تھا، شہید کیا تھا۔ حوالہ دیتی ہیں، اتنا طاقتور آدمی، پہلوان، پورے ہنٹر کی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کے نہیں، تاکہ زیادہ فورس ہنٹر لگے، دوڑتا ہوا آتا اور پورے قوت کے ساتھ مارتا۔ زینب غزالی کہتی ہیں، اے زینب، پھر بھی تو سمیہ سے آگے نہیں۔ یہ اسپرٹ کے ساتھ اخوانیوں نے کام کیا۔ جب اس لیول پہ جا کر شیطانی طاقتوں کا مقابلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ نصرتیں ساتھ آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کامل کر دیتا ہے۔ طرح طرح کی سازشیں، آخرکار ایک پورا انقلاب گزشتہ 1 سال میں، جسے عرب سپرنگ کہا جاتا ہے، آج کل کے اخبار نے کہا یہ عرب سپرنگ نہیں، یہ ہمیشہ رہنے والا سپرنگ ہے۔ یہ کوئی فائنل کامیابی نہیں ہے۔ بہرحال الیکشن ہوا، چلیے الیکشن کوئی ہمارے نزدیک بڑی بات نہیں، لیکن تمہارے ہی انداز میں ہم اس سے بھی کوشش کریں گے۔ اس میں بھی تمام مسلمان نے ایک آواز ہو کے کہا کہ اخوان المسلمون کو اسلامی نظام قائم کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں ان کی اکثریت آئی۔ ملٹری چونکہ مغرب نواز تھی، اسرائیل دوست تھی، اس کو پسند نہیں کی، مختلف قسم کی باتیں اس نے پیش کی۔ پھر اس کے بعد صدارتی انتخاب ہوا۔ صدارتی انتخاب میں بھی اخوان المسلمون کو بھاری اکثریت، ملٹری کے آدمی کو تمام تر غلط طریقہ کار کے باوجود اخوان المسلمون کے آدمی سے، محمد مرسی سے بہت کم ووٹ آئے۔ اس کے باوجود بھی لیت و لال میں ڈال دیا گیا۔ گزشتہ جمعہ جب ہم یہاں جمع ہوئے تھے، مصر میں لاکھوں کی تعداد میں، جسے کہا جاتا ہے کہ انسانی سروں کا سمندر بھی چھوٹا ہوتا ہے، اتنے لوگ تحریر اسکوائر میں جمع ہوئے۔ ملٹری گورنمنٹ ہل گئی، مغرب ہل گیا،
اب بولے کہ اب کوئی چانس نہیں ہے، بلاؤ دے دو، ہاں کچھ پابندیاں لگا دو۔ بہت ساری پابندیاں لگائی، لیکن اقتدار منتقل کر دیا گیا اخوان المسلمون کو، اور اخوان المسلمون اس خواہش کی بنیاد پر کہ اب زمین پہ اللہ کے چراغ کے نور کو پھیلانا ہے، اس نے پاور کو حاصل کیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایسا کر دیا، وہ ایسا کر دیا، ایسا نہیں، پہلے سے کچھ بہتر سے بہتر سٹیپ بائی سٹیپ ہم کو آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ کچھ آرم چیئر کرٹکس ہوتے ہیں جن کا وزن باڈی ماس سے زیادہ ہوتا ہے، ویسٹ لائن بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے، چہرے کے گالے کھلے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ لڈو رکھے ہوئے، ایسے لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے، آرم چیئر کرٹکس جنہیں کہا جاتا ہے۔ جو لوگ تھپیڑے کھاتے ہیں، جو میدان میں رہتے ہیں، جو اپنے بچوں کو شہید کرتے ہیں، جو جیل گزارتے ہیں، وہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنے مشکل سے کس طرح کے حالات سے گزرے۔ کلے ایسے لال ہیں کہ اندر لڈو ہیں، بیٹھے ہوئے بول رہے ہیں وہ منافق ہے محمد مرسی، فلاں ہے، یہ ہے، آتے ہی اسلامی انقلاب کیوں نہیں لایا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ہجری میں کافروں سے جہاد کی ہے، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا کہ وہ فائنل تھی۔ اس کے بعد کتنے مراحل آئے، اس کے بعد تو باطل کے ایوانوں میں اور زلزلہ آ گیا، باطل کی طاقتیں اور مضبوط ہوئیں اور شدید مصائب آئے، لیکن شروعات وہاں سے ہوئی۔ اس کے بعد کہیں جا کے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی سے کچھ دن پہلے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد بہت مراحل سے آنا ہے، لیکن پہلا مرحلہ ہی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی کیا نصرت ہے۔ اتنی زبردست طاقتوں کے مقابلے میں اللہ کی نصرت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے اس مناظر سے، ان واقعات کے ذریعے سے دل کو اطمینان ہو رہا ہے کہ مالک تیری ایک ایک آیت سچی ہے اور زمین پہ وہ آیت نافذ ہو کے رہے گی۔ حضرات گرامی، اس موقع پر میں علامہ اقبال کی چند اشعار آپ کے حوالے کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ طلوع اسلام کے عنوان پہ انہوں نے پوری نظم لکھی ہے، اتنی بہترین نظم کہ ایک مقصد دینے والی، آدمی کو متزلزل کر دینے والی، ایک ایسی زندگی گزارنے کے لیے مجبور، اللہ کے لیے زندگی گزارنے پر مجبور کرنے والی نظم ہے۔ اس کے پہلے 4 اشعار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور موجودہ حالات کے تناظر میں اسے دیکھیے۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی۔ دلیل صبح روشن، دلیل یعنی دلیل سامنے آ رہی ہے، کس کی؟ صبح روشن کی، صبح ہوئی ہے، اس کی دلیل آ رہی ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ صبح ہو رہی ہے۔ کیسے؟ ستاروں کی تنکتا بھی، تنک مطلب ہلکا، اس کی روشنی کم ہو گئی۔ ستاروں کی روشنی کم ہونے سے کیا پتا چل رہا ہے کہ صبح اب شروع ہونے والی ہے، دلیل مل رہی ہے کہ ستاروں کی روشنی کم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اب صبح ہونے والی ہے۔ اکنامی ہر طرف مان پڑتی جا رہی ہے، امریکہ کا ستارہ ہلکا دکھائی دے رہا ہے، یورپ کا ستارہ کمزور دکھائی دے رہا ہے، روس کا ستارہ کمزور دکھائی دے رہا ہے۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی۔ مسلمانوں، اب آفتاب ابھر گیا ہے، اب نیند کا زمانہ ختم ہوا، اٹھو، اب ستارے مدھم ہو چکے ہیں، اب چلے جانے والے ہیں، اسلام کا سورج نکل رہا ہے، اٹھو، اپنی گراں خوابی خواب غفلت کو چھوڑو، اپنی گراں خوابی کو چھوڑو اور آ جاؤ، اور اللہ کے چراغ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ عروق مردے مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی۔ سینا و فارابی بہت بڑے فلسفی ہے، پہلے
مصرے میں یہ بات کہی، عروق کے معنی یہ جو وینس اینڈ آرٹریز ہوتے ہیں اس کے سنگولر عرق ہوتا ہے، اس کے پلورل کو عروق کہتے ہیں۔ باڈی میں جو وینس اینڈ آرٹریز ہوتے ہیں، مردہ مشرق کا مردہ یعنی ایک جسم جو مردہ ہے، مشرق کا یعنی مسلم ایریا کا، مسلم علاقوں کا، جو جس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ ایک مردے کی طرح ہے، مسلم پوری دنیا ایک مردے کی طرح ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے، عروق مردے مشرق میں خون زندگی دوڑا، اس مردے کے رگوں میں خون زندگی دوڑ رہا ہے، اب زندگی کا خون دوڑ رہا ہے۔ ایک مردے کے اندر کیسے خون دوڑا، اس راز کو سمجھ سکتے نہیں سینا و فارابی، بڑے بڑے فلسفی یہ راز نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ خون دوڑا رہا ہے، عرش والا دوڑا رہا ہے۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہوتی ہے گوہر کی سیرابی۔ یہ جو مغرب نے الغار کی اسلام کے خلاف جو ہر طرف طوفان بپا ہے، اس طوفان کی وجہ سے مسلمانوں کو پکا مسلمان بننا پڑ گیا ہے۔ اگر یہ الغار نہ ہوتا تو مسلمان وہی دعوتوں میں اور اپنی زندگی میں مست رہ جاتے، اکثریت پوری کی پوری زندگی میں مست، لیکن یہ طوفان آ گیا، ادھر بمباری ادھر تیاری، یہ تمام کی وجہ سے سوچنے والے مسلمانوں نے سمجھا کہ نہیں، اب ہم کو مسلمان بن کے زندگی گزارنا ہے۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، سمجھ سکتے اس راز کو، سمجھ نہیں سکتے اس راز کو سینا و فارابی، بڑے بڑے فلسفی بھی یہ راز کو نہیں سمجھ سکتے۔ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے۔ اٹھو مسلمانوں اٹھو، سورج نکل رہا ہے، یہ تاروں کی روشنی مدھم پڑ چکی ہے، ایک نئے دور کا آغاز ہے، اللہ کے دربار سے مومن کو عطا ہونے والا ہے۔ کیا عطا ہونے والا ہے؟ شکو ہے ترکمانی، ذہن ہندی و نطق اعرابی۔ ترکوں کا جو اوٹومن امپائر جو سینکڑوں سال تک چلا، جس کے مقابلے میں مغرب ہمیشہ ڈرتا رہتا تھا، چھوٹے بچوں کو مائیں یہ سمجھا کے سلاتی تھی کہ ترک آئیں گے بیٹا سو جا۔ کئی صدیوں تک ایسا خوف مغرب پر، یورپ پہ چھایا ہوا تھا اوٹومن عثمانی ترکوں کا۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ شکو ہے ترکمانی، وہ ولولہ، وہ شدید، وہ روب پھر سے تم کو عطا ہونے والا ہے۔ ہندوستان کے پنڈت بڑے ہوشیار ہیں، ان کا دماغ بڑا عمیق ہے، بہت دور کی سوچتے ہیں۔ اللہ کے دربار سے مسلمانوں وہ دماغ تم کو ملنے والا ہے، وہ نطق اعرابی۔ اور عربوں کی جو زبان ہے، جو فصیح اللسان عرب ہیں، وہ زبان میں بہت آگے ہوتے ہیں، اپنے مافی و ضمیر کو اچھی طرح ادا کر سکتے ہیں، ساری دنیا کو مسحور کر دینے والی زبان ہے، وہ تمہیں عطا ہونے والا ہے۔ عطا مرد مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، ان قریب ہونے والا ہے۔ یہ بستروں پہ نہیں ملے گا، یہ دعوتوں کے ٹیبل پہ نہیں ملے گا، یہ اپنی بہترین آرام گاہوں میں نہیں ملے گا، بلکہ یہ اٹھو گے اور چراغ مصطفی کی روشنی کو بڑھانے کے لیے تو اپنے آپ کو لگا دو گے تو یہ ضرور تم کو ملے گا۔ شکو ہے ترکمانی، وہ ذہن ہندی، وہ نطق اعرابی۔ حضرت گرامی طلوع اسلام پڑھیے، کیا علامہ اقبال لکھ کے چلے گئے ہیں۔ آج کے دور میں اس پوری نظم کو دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ آج صبح انہوں نے کیا لکھا ہے اس نظم کو۔ نوجوان تو اردو خود نہیں جانتے ہیں، اردو کو باضابطہ ختم کرنے کی نہ ہی غیروں نے بلکہ اپنوں نے بھی پوری کوشش کی ہے، لیکن ایک ایک نظم طلوع اسلام، ایک نوجوان کو اپنے مقصد کی طرف پہنچانے والی نظم۔ بہرحال اخوانی انقلاب جو ابھی ہوا وہ انشاءاللہ اس کی ابتدا ہے، فائنل نہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج ہو گیا کل اسلامی نظام قائم ہو جائے گا، ایک پہلا قدم، ایک سنگ میل ہے، وہ اس کے بعد اگلے سٹیپس ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ان قریب وہ دن ہم دیکھیں گے کہ ساری دنیا اس طرف متوجہ ہو جائے گی اور ان پہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ساری دنیا کے لیے جو نظام ہونا ہے وہ مصر کا اسلامی نظام ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔